بيته وأحبابه وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم امن تذکری جیران بزی السلمی مزجت دمعا جرا من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ پیرے پیران میرے میران شاہ جیلاں غوث پاک ایک نظر داری پر حال ماں پریشان غوث پاک لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزت حبیبم مرض دارم زعسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم. بری نازم کہ ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی. آئیے اس بابرکت محفل عرس چہلم میں کچھ عرض و معروض یعنی کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق اپنی سستی کو بھگانے کے لیے، اپنے عشق رسالت کو بڑھانے کے لیے، اپنے محبوب کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری لگانے کے لیے جی لگا کر بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مقوانا و ملجانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا.
یہ کلام ہے علامہ کفایت اللہ کافی کا، شہید جنگ آزادی کا۔ انگریزوں نے جب انہیں کالا پانی میں بند کر دیا اور پھانسی کے دار پر انہیں لے جایا جانے لگا، تو پھانسی کے تختے پر جانے سے ٹھیک پہلے 1 یا 2 دن قبل پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تمہاری آخری چاہت کیا ہے؟ تو اس عاشق صادق نے کہا کہ مجھے کاغذ دے دو، قلم دے دو، اپنے محبوب کی نعت لکھنا چاہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت انہوں نے اس کلام کو لکھا اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، دنیا میں کوئی ایسا باغ نہیں بچے گا جس کا پھول ہمیشہ باقی رہے۔ کلیاں کھلتی ہیں جوان ہونے کے لیے، پھول کھلتے ہیں مرجھانے کے لیے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ آج اکبر کے ڈھکوسلے والے دین الہی کا تذکرہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ آج جہانگیر کی جہانگیری پر گفتگو نہیں ہوتی، حسین کی شہادت پر گفتگو ہوتی ہے۔ آج بڑے بڑے بادشاہوں کے قلعوں پر باتیں نہیں کی جاتی، سیدہ زہرا کی جھوپڑی پر گفتگو کی جاتی ہے۔ کفایت اللہ کافی کہہ گئے نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، صاحب لولاک یعنی ہمارے مصطفیٰ، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آگ سے محفوظ، آپ میری طرف توجہ رکھیں، ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے، آپ کی ڈیوٹی مجھے دیکھنا اور مجھے سننا ہے، اس لیے کہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ میں ہوں، کیونکہ ان بزرگ سادات کی دعائیں لے کر ان کی خدمت کرنے، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا دین سنانے آپ کے یہاں آیا ہوں۔ شراب عشق سے الحمدللہ دلوں کے جام روشن کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کا نام لے کر ہم اپنا نام روشن کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو میں کفایت اللہ کافی کو پڑھ رہا تھا، جس کو خود اعلیٰ حضرت بھی توجہ سے سنا کرتے تھے۔ ایک ایسا بلند پایا شاعر جس کو وقت کا مجدد بھی توجہ سے سنتا ہے، کیونکہ عشق ہی ایسا ہے۔ ہاں، لوگوں کی سانسیں جب اکھڑنے لگتی ہیں تو لوگوں کا دین ایمان چلا جاتا ہے۔ جب لوگوں کا معاملہ جان کا تھا، آپ نے دیکھا نہیں کرونا کال میں بھائی بھائی سے مصافحہ کرنے تیار نہیں، کہیں کرونا ٹرانسفر نہ ہو جائے، یہی تھا نا۔ ان دنوں نے 2020 میں جہاں ہمیں اپنی تنزلی نظر آئی، وہاں ہمیں یہ بھی سمجھ آیا کہ کون اپنا ہے کون صرف سپنا ہے۔ وہاں ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ ہماری کمیاں کیا تھیں اور ہماری اچھائیاں کیا۔ میں مبارکباد دوں گا یہی ٹھہر کر کہ آپ جس مقدس ہستی کے محفل عرس میں آئے، آپ نے ان کے نام سے ایمبولنس چالو کروا دی۔ مجھے راجکوٹ میں خبر لگی، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ کیوں جناب؟ یہ وہ کمیاں تھیں جو ہمیں کرونا کال میں محسوس ہوئی کہ ہم نے شادیوں کے ڈی جے پر لاکھوں خرچ کرنے کے بجائے اگر اپنے اسپتال بنائے ہوتے تو یہ روتے پیٹتے تو نہیں کہ صاحب فلاں اسپتال میں ہماری جانیں لی جا رہی ہیں، فلاں اسپتال میں یہ ہو رہا ہے، فلاں میں ایڈمٹ نہیں کیا جا رہا ہے، فلاں میں وینٹیلیٹر نہیں ہے۔ آپ نے خود اپنی قوم کے نام کی چیریٹی ہاسپٹل کیوں نہیں بنائی؟ آپ نے خود میڈیکل کالج کھڑے کیوں نہیں کیے؟ بہرحال سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ 2020 نے ہمیں بہت کچھ سمجھایا ہے، اب سمجھ آئے تو سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئے تو
جناب غزہ کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر بھی مسلمان ناچتا ہوا نظر آ رہا ہے، فلسطین کی کٹی پھٹی لاشوں پر بھی اگر مسلمانوں کو ہوش نہیں آئے تو پھر انہیں کون سمجھائے گا؟ اب تو مصطفیٰ جان رحمت کی ظاہری زندگی پھر آنے والی نہیں۔ ہمیں اور آپ کو انہی حالات سے سیکھنا ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ راستہ مصطفیٰ تک جاتا بھی ہے یا نہیں جاتا۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، پیروی اس راستے کی جائے جو اللہ تک لے کر جاتی ہے، جو راستہ اللہ تک لے کر جاتا ہے، جو پیروی خدا تک لے کر جاتی ہے۔ یعنی چلنا ہے تو غوث اعظم کے طریقے پر چلو، چلنا ہے تو حضور غریب نواز کے طریقے پر چلو، اور دنیا کو یہ بتاؤ کہ ہمیں زندگی حضور کے طریقے پر جینی۔ اور زمانہ کچھ بھی کہے، دنیا کچھ بھی کہیں اخبار میں چھپے، نیوز پیپر میں آئے، زمانہ کچھ بھی کہے، دیوانے جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ کرو مد اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ بات دور چلی جائے گی مگر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب یہ جو دور گزرا، کروڑوں روپے رکھ کے لوگ آنے والی سانس کی، جاتی ہوئی سانس کی واپس آنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرنے تیار، جن لوگوں کی اتنی حیثیتیں کہ وہ ایک نہیں 100 وینٹیلیٹر مشینیں خرید کر صدقہ کر دیں، ایک سانس کے لیے ترس رہے تھے، ایک سانس کے لیے۔ بہتوں کو وفا مل کر دی زندگی نے، اور بہتوں سے زندگی نے وفا نہیں کی۔ اپنوں کے بھی لاشیں اٹھے، پرایوں کے بھی اٹھے، اور بے تحاشا لاشیں دیکھ کر دنیا نے اس بات کا احساس کر لیا، بندہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میرے مولا علی سے پوچھا گیا آپ نے رب کو کیسے پہچانا؟ تو علی نے اس وقت کچھ اور نہیں کہا، فرمایا عرفت ربی بفسق العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا۔ ہم رات کو سوتے ہیں، کل یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ نہیں ہوتا جو ہم رات کو سوچ کے سوتے ہیں، وہ ہوتا ہے جو مولا چاہتا ہے نا۔ لوگ سائنسدان اپنے آپ کو خدا منوانے کے قریب ہی تھے، فرضی بادل، مصنوعی بادل بنا کر اس سے بارش کرانے کی تیاری سائنس کر رہی ہے، چاند پر ریسٹورنٹ بنانے کی باتیں سائنسداں کر رہے ہیں، اتنی اونچی اونچی باتیں کرنے والے لوگ، خدا نے ایک ایسا ذرہ بھیجا جو دکھتا نہیں، ہاں جو دکھتا نہیں، نہ دکھنے والا ذرہ اتنا طاقتور، چھوٹا سا، کہ اس نے پوری دنیا کے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ دیش، وہ ملک جو اپنے ڈاکٹری اور میڈیکل پر اتنا ناز کرتے تھے کہ جناب باتیں یہاں تک ہونے لگی تھی کہ بندہ مر جائے اور کچھ سیکنڈ اگر مرے ہوئے ہوا ہو تو پھر ہم اس کو زندہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اتنی اونچی اونچی باتیں کرنے والے لوگ جناب ہاتھوں میں دم توڑ رہے لوگوں کو بچا نہیں سکے، اور دنیا کو ایک خاموش پیغام دیا۔ میں نے 31 دسمبر کی رات ایک جملہ کہا تھا، آج پھر دہراتا ہوں، قدرت نے بتایا ہم نے دکھنے والا ایک ذرہ بھیجا، تم اس کی تاب نہ لا سکے، تو جب وہ مہدی آئے گا جس کے ساتھ بادل بھی ہوگا، جس کے ساتھ اعلان کرنے والے بھی ہوں گے، جس کا اعلان ہوگا کہ میں مصطفیٰ کا جانشین بن کے اس حیثیت سے آیا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، علی کا وارث ہوں، میں دین حقہ پر ہوں، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ۔ جب نہ دکھنے والا ذرہ پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے تو پھر دکھنے والا مہدی دنیا کو مسلمان بنا کیوں نہیں سکتا؟ یا رسول اللہ، جناب بات دور نہ نکل جائے، میں بڑی تیزی سے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ یوں تو میری گفتگو کی، میرے بات کا ہر جملہ ہی میرا موضوع ہے، مگر سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے، عقل
عقل مند تو وہ ہوتا ہے جو اپنے ماضی سے کچھ حاصل کرتا ہے، یعنی اپنے گزرے ہوئے دن سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کرتا ہے کہ ہم نے کون سا کام چھوڑ دیا تھا، کون سا ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آنے والے دنوں میں بھی جناب ایسے یوں ہی ضائع ہوتے رہے اور اسپتالوں اور ایمبولنسوں کا انتظام ہم نے نہیں کیا، تو پھر میں یہ تو نہیں کہتا کہ دوبارہ کورونا آئے گا، مگر یہ ضرور کہتا ہوں پھر شاید آپ کو ترقی کے اور مواقع نہ دیے جا سکیں۔ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے پوری دنیا اس وقت جہاں اپنے لاشوں پر ماتم کر رہی ہے، وہی جناب اپنی زبوحالی یعنی اپنی اکانومی کے ختم ہو جانے پر بھی ماتم کر رہی ہے۔ اس دور میں اگر کسی کے جذبات سلامت ہیں تو اس قوم کے جس قوم کا کہنا یہ ہے اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق جناب رب دیتا ہے، جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ آتم ہتیا ایمان والا نہیں کرتا۔ کل میں نے اخبار میں ایک نیوز پڑھی، اس میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ 20 سال اس کی عمر، اور اس نے آتم ہتیا کر لی، خوشی کر لی، اور اس نے سوسائڈ نوٹ میں لکھا کہ میں نے بڑی مستیاں کر لی، بہت شوق پورے کر لیے، اب نہیں جینا چاہتا۔ بس یہ سوسائڈ نوٹ میں لکھا، نیوز پیپر کی رپورٹ ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا حد ہو گئی، مگر میں نے جواباً یہ کہا کہ اس کے پاس کاش ایمان ہوتا تو یہ کہتا کہ میں نے مستیاں بہت کر لی، اب چل کے اپنے رب کو نہ منا دوں۔ اس کے پاس ایمان ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ مجھے مہلت اس نے بہت دے دی، چلو اب چل کے اس کو راضی نہ کر لوں، اس لیے کہ جناب ساری کائنات میں سب سے جلدی اگر کوئی راضی ہو جاتا ہے تو وہ میرا اور آپ کا رب ہے۔ سب سے جلدی، ہاں سب سے جلدی کوئی راضی ہو جاتا ہے۔ باپ کی بات بیٹا ایک بار نہ مانے باپ معاف کر دیتا ہے، 2 بار 3 بار 10 بار اگر بیٹا نافرمانی اس حیثیت سے کرے کہ باپ کا 10 بار دل دکھے اور سخت انداز میں دل دکھے تو باپ اپنے بیٹے کو گھر میں نہیں رکھتا، مگر میرا رب اتنا رحمان ہے، بندہ 70 مرتبہ گناہ کرے اور 71ویں بار توبہ کرنے جائے پھر بھی خدا کی رحمت کہتی ہم تیرا استقبال کرتے ہیں۔ کسی نے سیدہ رابعہ ادویہ بصریہ سے پوچھا کہ کسی نے گناہ کیا پھر توبہ کی، پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کی، کیا اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے؟ تو سیدہ رابعہ نے جواب دیا اللہ نے توبہ کرنے کی توفیق دی ہے، جب توفیق دی ہے تو قبول بھی کر لے گا، اگر وہ توفیق نہیں دیتا تو پھر جناب ابو جہل نے توبہ تو نہیں کی نا، اس کو توفیق نہیں ملی، اس نے توبہ نہیں کی۔ بات تو یہ ہے اللہ نے جب توبہ کی توفیق دی ہے تو پھر تو ان اللہ یحب التوابین۔ ایک قصائی تھا قریشی، وہ کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا، میں حیا کے جملوں میں بات کر رہا ہوں، اب جب اس کا نفس اس پر غالب آ گیا، برائی کا خیال اس کے ذہن میں آنے لگا تو اس پر جو ہے وہ نظر جمانے لگا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کو موقع میسر نہیں آتا کہ تنہائی میں کبھی اس سے ملاقات کرے۔ مگر ذرا توجہ رکھیے گا، ابھی میں نے اپنی تقریر شروع نہیں کی موضوع کے مطابق، ابھی میں فقط ماحول بنا رہا ہوں، ابھی میں سید عبد الرسول میاں قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعد میں بولوں گا، پہلے میں ذرا سا سمجھا تو لوں کہ اللہ رب العزت کے قریب آنے میں مزے کتنے ہیں۔ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ جناب سجدوں کی چاشنی کیا ہوتی ہے تو پھر اس وقت آپ بھی ان اللہ والوں کے وقار کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں گے۔ میں بات یہ کر رہا تھا ہمیں اور آپ کو اپنے مولا کے قریب ہونا چاہیے، اور عرض میں نے یہ کیا کہ جناب 70 بار بندہ توبہ کرے تو میرا قریب مولا 70 بار اسے معاف فرما دیتا ہے۔ سنیے اب وہ جناب مسئلہ یہ ہوا کہ ایک دن اس کو موقع ملا، وہ خاتون اپنے گھر سے باہر نکلی تو وہ پیچھے پیچھے چل پڑا، وہ سفر پہ جا رہی تھی، یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، راستے میں بہت دور اپنے شہر سے نکل گیا، بہت دور نکل گیا تو تنہائی میسر آئی، اس نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اتنا کہنا تھا نا، کیا وہ بچیاں تھیں؟ میں آج کی تمام بچیوں کی برائی نہیں کر رہا، مبارکبادی ان کو جنہوں نے پردے کو اپنا شعار بنایا، مبارکبادی ان کو جو شادیوں کے موقع پر بھی سیدہ زہرا کو یاد رکھتی ہیں۔
मुबारकबादी दिल से उन लोगों को जो जनाब 500 या 5000 औरतों के बीच में भी बुर्का लगा के रखती। मैं मिंबर पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ अहले सुन्नत का खादिम होने की हैसियत से कह रहा हूँ, जनाब लोग क्रीम पाउडर वाले को बाद में देखते हैं, बुर्का लगाने वाले को पहले देखा जाता है कि जनाब ये पर्दे की तासीर ही कुछ ऐसी, जो आखिरत में फायदा मिलेगा वो तो मिलेगा, जो आखिरत में बेपर्दगी करने वालों को अजाब मिलेगा सो मिलेगा। एक बात ही ठहर के कहता चलूं, हुजूर ने सैयदा ज़हरा से कहा था, फातिमा मैंने देखा है जन्नत में कुछ औरतों को उल्टा सर के बल नंगा लटकाया गया। सैयदा रोने लगी, का बाबा जान किन औरतों को नंगा लटकाया गया, किन औरतों को उल्टा एक तो जहन्नम की आग की तपिश, यूं ही किसी को उल्टा लटका दिया जाए तो उसका दिमाग काम करना बंद हो जाए, फिर जहन्नम की आग की तपिश है, और फिर औरतें जिन्हें सिनफ़े नाजुक कहा जाता है उनको उल्टा लटकाया गया। सैयदा ने सवाल किया तो हुजूर ने फरमाया, वो औरतें, तवज्जो मेरी इस्लामी माए बहनें जरा तवज्जो से सुने, अपने रसूल का दीन बयान कर रहा हूँ, किसी की ठेकेदारी नहीं बयान कर रहा, रसूल मोहतशम का कानून बयान कर रहा हूँ। ये वो कानून नहीं जो संसद में ज्यादा भीड़ के साथ पास करवा लिया जाए, ये वो कानून है जो खुदा भेजता है, जिब्रील लाते हैं, मुस्तफा नाफिज करते हैं। ये आफाकी मजहब का आफाकी कानून है, जमाना बदलता रहेगा मगर मुस्तफा जाने रहमत का बनाया हुआ कानून नहीं बदलेगा। तवज्जो के साथ हुजूर ने फरमाया, फातिमा ये वो औरतें जो गैर मर्दों से अपने बाल को नहीं छुपाती, जिनके खुले बाल को दूसरा मर्द देखता है, ये उन लोगों की सजा है। इस तरीके से सजना संवरना कि दूसरा देखे, उनकी सजा क्या होगी पता नहीं, इससे आगे की गुनाह की सजा क्या होगी पता नहीं, किसी और मर्द के साथ हंसी मजाक ठट्टा मारने की सजा क्या होगी वो बयान नहीं कर रहा। किसी ने किसी गैर औरत के खुले बाल देखे और उस औरत ने खोल रखे ताकि दूसरा देखे, तो मैं उसको जहन्नम में उल्टा लटका दिया। फैसला आप पर है कि आपने जाना किधर है। हुजूर ने तो बता दिया सब कुछ, और आप तक बातें उलमा पहुंचाते रहते हैं, बात दूर न निकल जाए। उस औरत की बात कर रहा हूं, जवान ने जब पीछे जाकर तन्हाई में ये कहा तो जनाब उसने तन्हाई का फायदा खातून ने नहीं उठाया, उसने बरजस्ता एक जुमला का, सिर्फ एक जुमला, उसने कहा, ए जवान मैं अपने अल्लाह से डरती हूँ, मैं अपने अल्लाह से डरती हूँ, इतना जुमला का। आपको मालूम है जब ज़बानें ज़िक्र खुदा से तर होती हैं तो फिर ये तासीर वाली हो जाती है, हाँ? फिर वजीफे खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो जो कह दिया सो हो गया। हाँ हाँ, हजरत शहंशाह बगदाद नाम सुना है आपने, पीराने पीर, रोशन ज़मीर, कुतुब रब्बानी, सुभान अल्लाह कब कहोगे, गौसे समदानी, शाहबाज़े लामकानी, महबूब सुबहानी, तिंदील नूरानी, सैयदुना शेख अबू मोहम्मद सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, अल हसनी वल हुसैनी, मुकम्मल पंजतनी, सरकार गौसे आजम, शहंशाह विलायत, शहंशाह बगदाद, हजरत सरकार गौसे पाक के दौर में भी ताउन फैला, जैसे कोरोना फैला ना, ताउन फैला। ताउन एक पेट की बीमारी होती है, पेट में दर्द होता है और लोग का इंतकाल हो जाता है, वबाई मर्ज होता है, ठीक है। ताउन फैला, 1000 लोग रोजाना इंतकाल कर रहे हैं। शहंशाह गौसे पाक की खिदमत में लोग पहुंचे, का हुजूर आपका बगदाद है, 1000 लोग रोजाना इंतकाल कर रहे हैं, ताउन फैला है। हाँ, मेरे आकाए नेमत हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, मेरा मदरसा देखा है? कहाँ देखा है? वो मदरसे के पास घास जमी हुई है ना, घास समझते हैं, मदरसे के पास घास जमी हुई है, कहाँ जमी हुई है। फरमाया जाओ उस घास को तोड़ लो, मरीज के सीने पे मल दो और उसका पानी पिला दो, अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। लोग वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, ज़हरा के बच्चों ने घास को ही वैक्सीन बना दिया और दुनिया को बताया कि जनाब वैक्सीन हमारे लिए और आपके लिए सबसे बड़ी ये है कि हम तौबा करके अल्लाह के हुजूर आए। इससे बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है। ये वैक्सीन अगर काम कर गई तो फिर जनाब
رتبے بڑھ گئے تو دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، بیماری کو شفا ملنا تو پھر چھوٹی چیز ہے۔ بات کو آگے بڑھا تو یہ میں نے بطور دلیل قصہ بیان کر دیا کہ جناب کہہ دیا ہو گیا۔ بتائیے گھاس کوئی ویکسین بنا دیا، لوگوں کو شفا بھی ملی، کہہ دیا ہو گیا۔ غوث پاک سرکار کی خدمت میں بندہ آیا، حضور میری بیوی پر جن آتا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا فوراً کہنے لگے سنو فلاں فلاں علاقے کا وہ جن ہے، اس کا نام اخنس ہے، غالباً وہ کرخ کی ویرانے کا تھا، مجھ کئی سالوں پہلے روایت پڑھی تھی، بیان ارسال کرتا ہوں۔ بہرحال کہنے لگے غوث پاک نے جنات کا نام بھی بتایا، جنات کا وطن بھی بتایا۔ ہاں، اور نہ جنات ایک ایسی قوم ہے جو سچ بولتی نہیں، میں بتا دوں۔ ہاں، عورتوں میں آتا تو کہتا میں اللہ والا ہوں، مردوں میں آتا تو کہتے میں فلانا ہوں۔ اور لوگوں کا معاملہ تو یہ نا، عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا بال پٹ کے لوگ ان کو ہی بابا سمجھ لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ارے صاحب فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب کے لیے تو آپ کو دیکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ 60 سال کی عمر ہے، نام لینے لگا ہو ہندوستان کے شہنشاہ کا، شہنشاہ ہندوستان، مالک ہندوستان، آقا ہندوستان، عطائے رسول، فرزند بطول، سرتا بقدم آل رسول، چمنستان زہرا کا مہکتا ہوا پھول، حضرت سلطان الہند، حضرت سیدنا شیخ سید معین الدین حسن چشتی سنجری حسینی اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ہمارے اور آپ کے آقا غریب نواز 60 سال کی عمر میں گزر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور دوسرے مذہب کی عورتیں ہیں، ایک نگاہ ڈال دیں تاکہ وہ عورتیں مسلمان ہو جائیں، ایک نگاہ ڈال دیں تاکہ وہ عورتیں مسلمان ہو جائیں۔ غریب نواز جیسا متقی جس کی رات ذکر اللہ میں گزرتی تھی، اور رات کیا اس تقوی والے کی تقوی شعری کا معیار میں کیا بیان کروں، جن کی ماں بی بی ماہ نور فرماتی ہیں میرا بیٹا معین الدین جب میرے پیٹ میں تھا تو سرکار غریب نواز کی ماں کہتی ہیں مجھے اپنے پیٹ سے الا اللہ کی صدا آیا کرتی تھی۔ جناب جو پیدا ہونے سے پہلے اتنا متقی ہے، میں اس غریب نواز کے تقوی کی کیا مثال دے سکتا ہوں۔ 60 سال کی عمر ہے، لوگوں نے کہا ایک بار دیکھ لیں عورتیں مسلمان ہو جائیں۔ شہنشاہ نے فرمایا غریب نواز نے کہ میرے رسول نے اجازت نہیں دی، میرے رسول نے اجازت دی، میں نہیں دیکھتا، اور غریب نواز نے نہیں دیکھا۔ تو پھر آپ کہیں پھر وہ مسلمان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر، وہ بھی تو امام زین العابدین کے حسن کا وارث تھا، وہ تو سید الساجدین کا جانشین بن کے، عطائے رسول سراپا رحمت للعالمین کے جانشین بن کے آئے ہیں۔ ہاں ہندوستان میں مصطفیٰ کا دین لائے ہیں۔ سرکار غریب نواز کے جلوہ جہاں آرا کی تابانی دیکھ کر اردو کر دوں اور آسان کر دوں، اردو تو بولا ہی میں نے، حضور غریب نواز کے چہرے کی چمک دیکھ کر عورتیں غریب نواز کے چہرے کو دیکھتی جاتی تھی۔ حضور غریب نواز نے نگاہ نہیں اٹھائی مگر عورتیں میرے سلطان کو دیکھتی جاتی تھی اور زبان سے سلطان کا کلمہ پڑھتی جاتی تھی۔ دیوبندیوں نے لکھا ہے کہ اپنے رسالے میں کہ جناب کئی ہزار عورتیں فقط غریب نواز کا چہرہ دیکھ کر مسلمان وہ بھی کیوں نہ یہ امام حسین کی نسل پاک کا شہزادہ۔ علامہ جامی نے لکھا ہے میرے مولا حسین کے حسن کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کسی اندھیری گلی میں حسین پاک چلے جاتے تو جناب حضرت امام حسین پاک کے گال کی روشنی سے اندھیری گلی روشن ہو جاتی۔ علامہ عبد الرحمن جامی کی کتاب 12 امام ہوائی فارغ نہیں کر رہا، شیعوں کی باتیں نہیں پیش کرتا، الحمدللہ پڑھا کے اہل سنت کی کتابیں بطور حوالہ دے رہا ہوں تاکہ کلپ کٹ کے جائے تو لوگ یہ نہ سوچیں کہ جناب اکیلا مائک پا کے کہیں کچھ بھی بول لیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم سنی لوگ ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی ہماری زندگی ہے، صحابہ کی ذات پر ایک جملہ برداشت نہیں کرتے اور اہل بیت کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران ملت اسلامیہ، میری تقریر کا موضوع پھیل نہ جائے اسی لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں، تیزی کے ساتھ گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ بات شعر سے ادھر چلی گئی تھی، مجھے پتا ہے،
ہاں، اور بیچ میں کئی قصے آپ نے سنے، کچھ ادھورے رہ گئے، اب ان سب کو چھوڑ دیجیے، پھر آئیں گے تو پھر یاد رہا تو بولیں گے، ہے نا۔ آئیے چلتے پھر اس طرف، علامہ کفایت اللہ کافی کی بات چل رہی تھی، اور انہوں نے لکھا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے ولیکن کافی حشر تک۔ جاتے جاتے لکھ رہے ہیں وہ مقطع، میں تو جا رہا ہوں، کل مجھے پھانسی دے دی جائے گی اور میرے بعد دنیا باقی نہیں رہے گی، دھیرے دھیرے دنیا میں جو آیا ہے وہ چلا جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے ولیکن کافی حشر تک باقی کیا رہے گا، باقی کیا رہے گا؟ تو فرمایا نعت حضرت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، حضور کی نعتیں قیامت کی صبح تک چلتی رہیں گی، حضور کی باتیں چلتی رہیں گی، اسی کو عشق و محبت کا امام کہتا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ بات کرنی یہ ہے، ایک اللہ والے کا عرس چہلم ہے، بڑی خوشی کی گھڑی ہے کہ میں یہاں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اتنے سادات کرام غوث پاک سرکار کے فیضان سے مالا مال شخصیات کی دعائیں لینے حاضر آیا ہوں، اللہ میری حاضری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے گا۔ آپ کہیں گے کہ موت کا مرحلہ تو غم کا ہوتا ہے، بہت غم کا ہوتا ہے، مگر شاعر کہتا ہے کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، قید سے چھوٹا، کس چیز سے؟ ہاں، قید سے۔ حضور نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، علماء تشریف فرمائیں، ان سے پوچھیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ، اور کیا پیاری تشبیہ حضور نے قید خانے سے دی۔ ہاں، جب کوئی جرم کر کے بندہ قید میں چلا جائے، میں ایسا نہیں کہتا کہ کوئی بندہ جرم کر کے دنیا میں آتا ہے، ہاں، لیکن مثال دے رہا ہوں، جب بندہ قید میں جاتا ہے نا تو سارے پریشان ہوتے ہیں گھر والے، اور وہ بندہ قید کے اندر چلا جاتا ہے، جیل میں چلا گیا، اب جب جیل میں گیا 20 سال کی عمر قید ہو گئی اس کو، تو اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوگی، ہوئی نا بھائی؟ اب اس کے نئے دوست، نیا کھانا، نیا دسترخوان، نیا سونے کا انداز، نئے ساتھی، ساری چیزیں اس کے لیے اب نہیں ہیں۔ اب شروع میں تو وہ بڑا روتا ہے، شروع میں بڑا روتا ہے کہ میں کہاں آ گیا، بڑا پھنس گیا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے ہیں تو اسی دنیا میں اس کا دل لگ جاتا ہے، اسی دنیا میں۔ 20 سال بعد جیلر صاحب بلا کے کہتے ہیں تیری سزا پوری ہو گئی ہے، چل جاؤ گھر جاؤ۔ اب جب وہ قید سے نکلتا ہے نا تو آیا تھا جب تو رو رہا تھا، ہے نا، کہ میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو خوب روتا ہے، میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں، گھر چھوڑ کے آیا ہوں، بہت رو رہا تھا قید میں۔ لیکن جب دل مانوس ہو گیا لوگوں سے اور پلٹ کر جانے لگا تو اب سچویشن یہ ہے کہ دل میں بھاری پن ہے، میرے دوست چھوٹ رہے ہیں، میرے 20 سال کے ساتھی چھوٹ رہے ہیں، میرے وہ لوگ جو میری دکھ کی گھڑیوں میں مجھے تسلی دیتے تھے وہ چھوٹ رہے ہیں مجھ سے۔ قید کے اندر جو لوگ ہیں وہ اپنے قیدی دوست کی جدائی پر روتے ہیں۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی نا؟ اوپر سے تو نہیں جا رہی؟ بہت سارے لوگ بول ہی نہیں رہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو سمجھ آ رہی۔ اچھا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی، ہاں ماشاءاللہ، اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ تو قید سے جب بندہ نکلتا ہے تو جو ساتھی قیدی ہوتے ہیں وہ روتے ہیں، اور اس انداز سے روتے ہیں کہ صاحب میرا ساتھی چھوٹ گیا، اس کے دل پر بھی بوجھ ہے کہ صاحب ہمارے ساتھی چھوٹ گئے، قیدی رو رہے ہیں کہ ہمارا ساتھی چلا گیا، اور باہر رشتہ دار استقبال کرنے کھڑے۔
بیوی خوش ہو رہی میرا سہاگ پلٹ آیا، بیٹے خوش ہو رہے ہیں کہ صاحب ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا واپس آ گیا، باپ اگر باحیات ہے تو وہ خوش ہو رہا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک واپس آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ بندہ قید سے جاتا ہے تو قیدی تو روتے ہیں، گھر والے خوش ہوتے ہیں، بندے کے لیے حضور نے مومن کے لیے قید خانہ کہا۔ جب بندہ اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے اس قید والے قیدی تو رو رہے ہوتے ہیں، مگر جناب جب مومن کی روح لے جائی جاتی ہے تو فرشتے اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور محبت کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر۔ فرش پر ماتم اٹھے، فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر، اور عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا۔ جناب ہاں جنازے، ہم تو ظاہری جسموں کے جنازے کو دیکھتے ہیں، اولیاء اللہ تو روحوں کے جنازے کو بھی دیکھتے ہیں کہ فرشتہ لے کر جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک مفصل موضوع ہے، اس طرف نہیں جاتا، مجھے جس موضوع پر خطاب کا حکم ہوا میں اس پر گفتگو کر کے بات کو تیزی کے ساتھ ختم کروں گا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جانا سب کو ہے دنیا سے۔ قرآن نے سورۃ الجمعہ میں اعلان عام کر دیا، جو آیت کریمہ پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اے محبوب آپ فرما دیں جس موت سے تم بھاگتے ہو، بھاگ کے دکھایا ہم نے کورونا میں، یہ تو عام دنوں میں تو ایسے ہی بھاگتے، اس میں خاص بھاگنے لگے، بڑے بڑے بھاگے۔ جان بچانا بھی اسلام نے فرض لکھا، میں نہیں کہتا کہ کیوں بھاگے، لیکن جناب بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ کوئی جگہ ہے، کوئی جائے پناہ ہے جہاں بھاگ کے چلے جائیں؟ قرآن نے تو کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعے میں قید ہو جاؤ اور پھر یہ سوچو کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم جہاں رہو گے موت تمہیں پالے گی، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ سورۃ الجمعہ میں 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا جس موت سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات ضرور کرے گی، ایک دن تو موت سے مسافہ کرنا پڑے گا۔ کب تک بھاگو گے موت کے مسافے سے؟ کب تک؟ آخر ایک دن تو موت سے مسافہ کرنا ہی پڑے، تو پھر بھاگیں کس سے؟ کس چیز سے بھاگیں؟ آج اس عرس چہلم میں میرا ایک جملہ لے کر جائیں، بھاگنا ہے تو گناہوں سے بھاگیں، بھاگنا ہے تو جناب اللہ کی نافرمانیوں سے دور بھاگیں، بھاگنا ہے تو برائیوں سے دور بھاگیں۔ بھاگ کے جائیں کہاں؟ قرآن نے پھر رہنمائی کی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ